طالب علم تھے، تحریک پاکستان میں اپنی اس وقت کی استعداد کے مطابق حصہ لیا، آگے بڑھے تو قائد اعظم کا بتایا ہوا راستہ اپنایا۔ وہ پاکستان کے سپاہی بنے، پاکستان کے سالار ہوئے، پاکستان کے محافظ بنے اور آخرکار پاکستان پر ہی قربان ہو گئے۔ انہوں نے قائد اعظم کے راستے پر چلتے ہوئے جب فیصلے کا موڑ دیکھا تو خانہ خدا کا رخ کیا اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اسلام اور نظریہ پاکستان پر سختی سے قائم رہے۔ آج اسی اہم موڑ پر وہ آخری بار مڑ رہے ہیں۔ اس موڑ سے وہ دوبارہ کبھی پلٹ کر نہ آئیں گے۔ مرد حق ضیاء الحق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واصل بحق ہونے کے لیے خدا کے حضور حاضر ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خواتین و حضرات، شاہراہ قائد اعظم اور شاہراہ فیصل کے اس موڑ پر ضیاء الملت والدین صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق شہید کے تابوت کو فوجی اعزاز کے ساتھ فیصل مسجد تک لے جایا جائے گا۔ ایمبولینس جس میں صدر شہید کا تابوت رکھا ہے اس موڑ پر آ کر رک گئی ہے۔ لاکھوں افراد کلمہ شہادت اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے اپنے محبوب رہنما کے تابوت کا استقبال کر رہے ہیں۔ ایمبولینس سے تابوت برآمد ہوا ہے، اب اس کو گن کیریج یا توپ گاڑی پر رکھا جائے گا اور اس توپ گاڑی کو تینوں مسلح فوجوں کے افسر اور جوان بڑے عزت و وقار کے ساتھ کھینچتے ہوئے فیصل مسجد تک لے جائیں گے۔ تابوت گن کیریج یا توپ گاڑی پر پہنچ گیا، اب اس کو بڑی محبت، بڑی عزت اور بڑی عقیدت کے ساتھ توپ گاڑی پر رکھا جا رہا ہے۔ صدر مملکت شہید کا تابوت پاکستان کے قومی پرچم سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہ وہ سبز ہلالی پرچم ہے جسے بلند رکھنے کے لیے، جس کی عزت اور احترام کی خاطر لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ تابوت پر چاروں طرف سے پھولوں کی بارش ہو رہی ہے۔ لوگ بے قراری کے ساتھ تابوت کی طرف الوداعی انداز میں ہاتھ ہلا رہے ہیں، اپنے محبوب صدر مملکت کو رخصت کر رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، ساری بادشاہیاں اللہ کے لیے ہیں۔ خواتین و حضرات، معزز ناظرین، صدر مملکت کا تابوت توپ گاڑی پر رکھا جا چکا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہاں سے ان کے جسد خاکی کو مجاہدین پاکستان، عساکر پاکستان کے افسر اور جوان اپنے کماندار، اپنے سپہ سالار کے تابوت کو اللہ کے گھر فیصل مسجد تک لے جائیں گے، جہاں نماز جنازہ کے بعد انہیں پاکستان کی اس جدید و عظیم جامع مسجد کے مناروں کی چھاؤں میں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ یہ مسجد بھی اسلام کے ایک اور شہید شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے منسوب ہے۔ ایک شہید کی مسجد میں دوسرے شہید کا مزار بن رہا ہے۔
خواتین و حضرات، یہ ماہ محرم الحرام ہے. اس ماہ مقدس کا احترام ہمارے لیے اسلام کے نام پر مر مٹنے والوں کی عظیم قربانیوں کی وجہ سے ہے. ماہ محرم ہمارے لیے اسلام کے نام پر مر مٹنے والوں کی عظیم قربانیوں کی وجہ سے ہے. یہ وہ دن ہے جب عالم اسلام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی یاد مناتا ہے. صدر مملکت مرحوم و مقبول نے اس بار محرم الحرام کے آغاز پر پوری قوم کو اسوہ حسینی اپنانے کا پیغام دیا تھا اور 2 دن بعد انہوں نے خود اپنی قربانی پیش کر دی. یہ بھی اس میں اتفاق ہے کہ مرحوم ضیاء الحق محرم الحرام کے مہینے میں ہی پیدا ہوئے تھے اور اسی مہینے میں شہید ہو گئے. صدر مملکت کا تابوت آہستہ آہستہ بڑے باوقار لیکن سوگوار انداز میں فیصل مسجد کی جانب روانہ ہو چکا ہے. اپنے کماندار اعلیٰ کو رخصت کرنے والے اس جلوس کی قیادت 22 کیولری کے بریگیڈیئر عنایت اللہ کر رہے ہیں، جو 22 کیولری کے کرنل ان چیف بھی. سن 1945 میں جب نوجوان محمد ضیاء الحق کو فوج میں کمیشن ملا تو وہ اسی ریجمنٹ میں آئے. پھر پاکستان بننے کے بعد خود اس ریجمنٹ کی کمان. اس گن کیریج یا توپ گاڑی کو جن ریجمنٹوں کے جوان کھینچ رہے ہیں ان میں دائیں ہاتھ پر پاکستانی بری فوج کی مشہور اور معروف ریجمنٹ گائیڈ کیولری ہے. ضیاء الحق صاحب نے گائیڈ کیولری کی کمان بھی کی تھی. درمیان میں ان کی اپنی 22 کیولری کے جوان ہیں، جبکہ داہنے ہاتھ پر پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کے جوان ہیں جو پاکستان میں کیولری کی سب سے پرانی ریجمنٹ ہے، جس کو قائد اعظم کے دست مبارک سے قومی پرچم حاصل کرنے کا اعزاز بھی ملا ہوا ہے اور جس کا کام صدر مملکت کی حفاظت کرنا ہے. آج باڈی گارڈ کے جوان اپنے صدر کو اپنی حفاظت میں آخری منزل تک پہنچا رہے ہیں. گن کیریج کے دونوں طرف پاکستان فضائیہ اور پاکستان بحریہ کے افسر اور جوان ہیں. ہماری فضائیہ اور ہماری بحریہ جس پر قوم کو ناز ہے، جو ہماری فضاؤں اور ہمارے ساحلوں کے محافظ ہیں. تابوت کے عین پیچھے ہماری چینی دفاعی افواج کے سربراہ جنرل مرزا اسلم بیگ، ایڈمرل افتخار احمد سروہی اور ایئر چیف مارشل حکیم اللہ خاموش، مؤدب اور بڑے باوقار انداز میں سر جھکائے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. پاکستان کی دفاعی افواج کے سربراہوں کے پیچھے مرحوم صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق شہید کے اہل خاندان. ان اہل خاندان میں شہید صدر مملکت کے دونوں صاحبزادوں اعجاز الحق اور ڈاکٹر انوار الحق کو دیکھا جا سکتا ہے. ان کے ساتھ ہی شہید صدر کے 2 بھائی امین الحق اور اظہار الحق صاحبان بھی ہیں. اہل خاندان کے اس گروپ میں صدر مملکت کے برادر نسبتی سینیٹر ڈاکٹر بشارت الہی بھی شامل ہیں. سب سے پیچھے صدر مملکت کے باڈی گارڈ کا پورا دستہ ہے. آج ہمارے یہ شہسوار غم و اندوہ کی تصویر بنے اس شخصیت کو زندگی کی آخری منزل تک پہنچانے جا رہے ہیں، اپنے سبک رفتار اور خوبصورت راہواروں پر نہیں، پیدل چل رہے ہیں. خواتین و حضرات، جنرل محمد ضیاء الحق شہید اپنے رفقا، اپنے جوانوں، افسروں اور اہل خاندان کو جلو میں لیے اپنی آخری منزل کے قریب پہنچ رہے ہیں. صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق اب نہ صرف ہماری تاریخ کا ایک سنہری باب ہیں بلکہ ملت اسلامی کی تاریخ کا ایک اہم باب کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں. وہ نہ صرف نظریہ پاکستان کے راسخ العقیدہ پیروکار تھے بلکہ قیام پاکستان کے مقصد، معنی اور معافی کو عملی جامہ پہنانے کے عظیم کام کے بھی
پیش رو کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ صدر مملکت شہید ضیاء الحق نہ صرف اپنی ذات میں ایک مرد مومن کی فراست و شجاعت، دیانت اور امانت کا عملی نمونہ تھے، بلکہ پوری ملت پاکستان کے عزم و استقلال اور ہمت و استقامت کا پیکر مجسم تھے۔ ان کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم اور فیصلہ کن باب ختم ہو رہا ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے مشن کو آگے بڑھائیں اور پاکستان کو عملی طور پر ایک صحیح اسلامی فلاحی جمہوری مملکت میں تبدیل کرنے کے لیے ضیاء الحق کے عزم مصمم پر اپنائیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہراہ قائد اعظم سے شاہراہ فیصل سے ہوتے ہوئے فیصل مسجد تک لوگوں کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، جو اپنے محبوب صدر مملکت کے آخری دیدار اور انہیں آخری بار براہ راست خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ پوری فضا نعروں سے گونج رہی ہے اور تابوت آہستہ آہستہ فیصل مسجد کے دروازے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فیصل مسجد میں صدر مملکت جنرل ضیاء الحق شہید کا تابوت توپ گاڑی سے کندھوں پر اٹھا لیا جائے گا اور ان کو کندھا دیتے ہوئے اس جگہ تک لے جائیں گے جو ہر ایک کی آخری منزل ہے۔ وہاں سے ہمارے کمنٹیٹر اظہر لودھی صاحب آپ کو صدر شہید کی تدفین کا آنکھوں دیکھا اور سنائیں گے۔ ہزاروں کی تعداد میں افراد بسوں میں، موٹروں میں، ریلوں کے ذریعے اور ہوائی جہازوں کے ذریعے آئے ہیں۔ ان سب کے دل میں ایک ہی خواہش، ایک ہی جذبہ ہے کہ وہ اس صدر مملکت، اس رہنما، اس قائد کو خراج عقیدت پیش کر سکیں جس نے ان کی خاطر اپنی زندگی تج دی تھی اور ان کی ہی خاطر، پاکستان کی زندگی کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دی۔ باڈی گارڈ کے لہراتے ہوئے پرچموں کے سائے سے آگے صدر مملکت کا تابوت فیصل مسجد کے دروازے تک تقریباً پہنچ چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 24 جون کو جب فیصل مسجد کا افتتاح ہوا تو صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق شہید یہاں تشریف لائے اور لگ بھگ اسی جگہ اپنی سواری سے اترے جہاں اب ان کی لحد تیار کی گئی ہے۔ اس وقت بھی ہزاروں لاکھوں افراد نے ان کا گمجوشی سے استقبال کیا تھا۔ آج اس تعداد سے کہیں زیادہ بڑی تعداد ان کو الوداع کہنے ہزاروں لاکھوں آنکھوں سے اشکوں کی برسات بھی ہو رہی ہے۔ آج اسلام آباد کی فضاؤں نے اور مرگلا کے شاداب پہاڑوں نے جو منظر دیکھا ہے وہ بے ساختہ ان مناظر کی یاد دلاتا ہے جب ایک محزون اور سوگوار قوم نے، اور یقیناً ہم میں سے اس وقت بہت سے بچے تھے، اپنے بابائے ملت کو کراچی میں رخصت کیا تھا۔ ہرگز نہ میرداں کہ دلش زندہ شد با عشق، سب تست بر جریدہ عالم دوام ما۔ فیصل مسجد اسلام آباد کے احاطے سے اظہر لودھی، جسے آج سے چند دن پہلے تک ہر اس باوقار قومی تقریب کی کارروائی براہ راست پیش کرنے کا اعزاز حاصل تھا جس میں شہید صدر جنرل محمد ضیاء الحق شرکت کے لیے تشریف لاتے، لیکن آج وہی اظہر با دل اندوہگی اور با چشم خوناب بار
شہید صدر جنرل محمد ضیاء الحق کی تدفین کا حال بیان کر رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، 14 اگست ہمارا 42واں یوم آزادی ایوان صدر کے سبززار میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد تھی۔ صدر ضیاء الحق تشریف لائے تو میں نے کہا تھا چہرے پر وہی وقار، متانت اور سچائی کی چمک ہے جو ایک مسلمان کے چہرے کو رونق عطا کرتی ہے اور دل میں پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کی تڑپ موزن ہے۔ صدر ضیاء ہر تقریب میں اس طرح آتے جیسے محبت، خلوص اور شفقت کا مجسمہ چلا رہا ہے، یا جیسے صحن گلشن میں باد نسیم کا جھونکا۔ لیکن آج یہ کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ شہید صدر ضیاء الحق کی میت اپنے آخری سفر پر آخری آرام گاہ کے قریب پہنچائی جا رہی ہے۔ بنا کر دند خوش رسمیں بخاک و خون غلطی دن، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت رہا۔ دنیا اسلام کے عظیم رہنما اور پاکستان کے شہید صدر جنرل محمد ضیاء الحق کو اب سے کچھ دیر بعد عالم اسلام کی عظیم ترین فیصل مسجد میں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیے، اس عظیم مسجد کے احاطے میں دور دور تک جہاں تک نظر پہنچتی ہے نماز جنازہ کا ایک تاریخ ساز اجتماع ہے۔ ہر طرف فرزندان توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کر رہے ہیں اور اپنے محبوب رہنما شہید صدر جنرل محمد ضیاء الحق کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے منتظر ہیں۔ تو بردار گاڑی پر شہید صدر جنرل محمد ضیاء الحق کی میت کو تینوں مسلح افواج کے افسران آخری آرام گاہ کی طرف لا رہے ہیں۔ جیسے ہی احاطے کے باہر شہید صدر کا تابوت پہنچے گا، قائم مقام صدر مملکت جناب غلام اسحاق خان، شہید صدر جنرل محمد ضیاء الحق کے اہل خانہ، ہمارے معزز مہمانان گرامی قدر غیر ملکی وفود کے سربراہ صدر مملکت شہید جنرل محمد ضیاء الحق کی میت کو کندھا دیتے ہوئے آخری آرام گاہ کے قریب پہنچائیں گے۔ مہمانان گرامی قدر، ناظرین کرام، ایک متوسط اور دیندار گھرانے میں 12 اگست 1924 کو آنکھ کھولنے والے اور پھر اپنی صلاحیتوں سے اسلامی دنیا کے اہم ترین ملک کے اعلیٰ ترین عہدے تک پہنچنے والے شہید محمد ضیاء الحق کو رہتی دنیا تک کرۂ ارض پر بسنے والے مسلمان خوف خدا، حب رسول اور اسلام سے والہانہ عشق کے باعث نہ صرف یاد رکھیں گے بلکہ خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ شہید محمد ضیاء الحق نہ صرف نماز پنجگانہ بلکہ تہجد تک باقاعدگی سے ادا کرتے اور ہر روز الصبح قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
اس قدر پختہ ایمان تھا کہ آخر دم تک کسی طاغوت کی طاقت کے سامنے سر نہ جھکایا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانہ کعبہ کے سامنے حاضری دیتے وقت ان پر جو رقت طاری ہو جاتی تھی اسے بجا طور پر ان کے عشق کا پیمانہ کہا جا سکتا ہے۔ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ملک کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے لاکھوں لوگوں کی آنکھیں نمناک اور دل غم و اندوہ میں ڈوبے ہیں۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے سربراہان مملکت اور ان کے نمائندے یہاں پہ موجود ہیں۔ ان میں زیادہ تر شہید صدر محمد ضیاء الحق کے ذاتی دوست بھی ہیں، جو غیر ملکی فہم و فراست رکھنے والے پاکستانی قوم کے محبوب رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنے محض رسماً تشریف نہیں لائے، بلکہ یہ تمام شہید صدر کے اس اعلیٰ کردار کے معترف ہیں جو انہوں نے بین الاقوامی برادری خصوصاً اسلامی برادری کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے اور قیام امن کے سلسلے میں انجام دیا۔ شہید صدر جنرل محمد ضیاء الحق نہ صرف مستقل مزاج حلیم الطبع انسان تھے بلکہ رواداری کا بھی پیکر جمیل تھے۔ یتیموں، بیواؤں، کمزور افراد کے لیے محبت ان کے دل میں ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ معذوروں کی بہبود کے لیے جتنا کام انہوں نے کیا ذاتی طور پر پاکستان کی 41 سالہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ عالم اسلام کے عظیم فرزند کو فیصل مسجد کے احاطے میں دفن کرنے کا فیصلہ قائم مقام صدر جناب غلام اسحاق خان کی سربراہی میں وفاقی کابینہ نے ان کے اہل خانہ کے مشورے کے بعد کیا۔ عالم اسلام کی سربلندی، اتحاد اور پاکستانی قوم کی ترقی و خوشحالی، استحکام و یکجہتی کے لیے مرحوم صدر نے جو مخلصانہ کوششیں کیں، ان کی افغان پالیسی جس طرح کامیابی سے ہمکنار ہوئی، اس کی اہمیت آنے والے برسوں میں عیاں ہوگی۔ ان کی شبانہ روز محنت کا صلہ اگرچہ دنیاوی پیمانوں سے نہیں ناپا جا سکتا، تاہم انہیں عالم اسلام کی ایک سب سے بڑی عظیم مسجد کے احاطے میں دفن کر کے ان کے ناقابل فراموش کردار کو ضرور تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اس وقت شہید صدر جنرل محمد ضیاء الحق کی میت تو بردار گاڑی پر فرزندان توحید کے ہجوم میں آہستہ آہستہ اپنی آخری آرام گاہ کی طرف رواں دواں ہے۔ جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا، جیسے ہی شہید صدر ضیاء الحق کی میت فیصل مسجد کے احاطے کے باہر پہنچے گی، قائم مقام صدر جناب غلام اسحاق خان، ان کے اہل خانہ، چاروں صوبوں کے گورنر، 3 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، صوبہ سندھ کے سینئر وزیر، پاکستان کے چیف جسٹس، وفاقی کابینہ کے ارکان، اٹارنی جنرل پاکستان جناب عزیز منشی، قائم مقام وفاقی محتسب جناب جسٹس شفیع الرحمان، آزاد جموں و کشمیر کے صدر سردار محمد عبد القیوم خان، آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم سردار سکندر حیات خان، سیکرٹری دفاع جناب اجلال حیدر زیدی، کیبنٹ سیکرٹری جناب حسن ظہیر، صدر شہید ضیاء الحق کی میت کو کندھا دیتے ہوئے آخری آرام گاہ کے قریب پہنچائیں گے۔
दावा एकेडमी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर महमूद अहमद गाजी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। नमाज जनाजा के बाद शहीद सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के जसद खाकी को लहद में उतारा जाएगा। शहीद सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को सरजमीन हिजाज से खास ताल्लुक़ था और ये खौफ खुदा का असर और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्ती थी कि वो हर साल रमज़ान अल मुबारक की 27वीं शब को सलातुत तरावी और ख़त्म कुरान की पाक तकरीब में शिरकत करते, उम्रा अदा करते और फिर मदीना तैयबा पहुँचकर रोज़ा अक़दस पर हाज़री देते। आज आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि शहीद सदर ज़ियाउल हक की मैयत अपनी आखिरी आरामगाह की तरफ पहुंचने वाली है। तमाम गैर मुल्की मुअज़्ज़ज़ मेहमान, कायम मकाम सदर जनाब गुलाम इसहाक़ खान, शहीद सदर ज़ियाउल हक के अहले खाना, वफाकी वज़रा, चारों सूबों के गवर्नर, 3 सूबों के वज़राए आला, सूबा सिंध के सीनियर वज़ीर और दीगर मेहमान मैयत को कंधा देने के लिए अहाते के बाहर तशरीफ ले जा रहे हैं। कलिमा तैयबा का विर्द जारी है। शहीद सदर मोहम्मद ज़ियाउल हक हरम काबा में रब्बे काबा के हुजूर और रोज़ा अत्थर पर नबी मुकर्रम रहमत आलम नूर मुजस्सम अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में गिड़गिड़ाकर पाकिस्तान के इस्तेहकाम, अहले पाकिस्तान की खुशहाली और पूरी मिल्लत इस्लामिया की सरबुलंदी और इत्तेहाद व इत्तेफाक के लिए दुआएं मांगा करते थे। और कल दुनिया ने देखा कि उनकी वफात पर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के हज़ारहा मुसलमानों ने हरम काबा में और मस्जिद नबवी में उनकी नमाज जनाजा अदा की और पैगम्बर इस्लाम शाफ़ाए महशर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का वास्ता देकर अल्लाह ताला से मरहूम मोहम्मद ज़ियाउल हक की मग़फ़िरत की दुआएं मांगी। और आज उसी हिजाज मुक़द्दस के हवाले से आज यहाँ फैसल मस्जिद के हाथे में उनकी आखिरी आरामगाह बन रही है। मरहूम सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की मैयत अपने आखिरी सफर पर आखिरी आरामगाह के लिए लाई जा रही है। कलिमा तैयबा का विर्द जारी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا شہید صدر جنرل محمد ضیاء الحق کی میت کو کندھا دیتے ہوئے محمدا عبده ورسوله ان کی آخری آرام گاہ کی طرف لایا جا رہا ہے۔ إلا الله وحده لا شريك له قائم مقام صدر جناب غلام اسحاق خان، شہید صدر ضیاء الحق کے اہل خانہ، پنجاب کے گورنر مخدوم محمد سجاد حسین قریشی، سرحد کے گورنر امیر گلستان خان جنجوعہ، بلوچستان کے گورنر جنرل ریٹائرڈ محمد موسیٰ، سندھ کے گورنر جنرل ریٹائر رحیم الدین خان، پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں نواز شریف، وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله سرحد کے وزیر اعلیٰ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فضل حق، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر ظفر اللہ خان جمالی، سندھ کے سینئر وزیر جناب اختر علی جی قاضی، پاکستان کے چیف جسٹس جناب جسٹس محمد حلیم، وفاقی کابینہ کے ارکان، اٹارنی جنرل پاکستان جناب عزیز منشی، قائم مقام وفاقی محتسب جناب جسٹس شفیع الرحمان، آزاد جموں و کشمیر کے صدر سردار محمد عبد القیوم خان، آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم سردار سکندر حیات خان، سیکرٹری دفاع جناب اجلال حیدر زیدی، کیبنٹ سیکرٹری جناب حسن ظہیر، شہید صدر ضیاء الحق کی میت کو کندھا دیتے ہوئے قبر کے قریب لا رہے ہیں۔ لا إله إلا الله 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 لا إله شہید صدر جنرل محمد ضیاء الحق کا جسد خاکی إلا الله اب آخری آرام گاہ کے بالکل قریب پہنچ گیا ہے۔ لا إله کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہے۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله تمام حضرات کلمہ پاک ساتھ ساتھ پڑھیں۔ إلا الله لا اس وقت لاکھوں فرزندان توحید جذبات میں ڈوبے ہوئے آہوں اور سسکیوں کے ساتھ اپنے محبوب رہنما شہید صدر جنرل محمد ضیاء الحق کا سفر آخرت، ان کی آخری آرام گاہ کے لیے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنی محبتوں، چاہتوں اور دل کی گہرائیوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہے۔ ایک عجیب کیفیت ہے، ہر طرف سے کلمہ طیبہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اسلام کے عظیم رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اسے سلام کرنے کے لیے، اسے آخری سلامی دینے کے لیے یہاں پہ ہچکیوں، آنسوؤں کے نذرانے کے ساتھ جمع ہے۔ ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا جذبات کا سمندر ہے۔ اے فرزندان توحید، آج آپ کا محبوب رہنما شہید صدر ضیاء الحق
اپنی آخری آرامگاہ کے لیے پہنچ گیا ہے. اس کے حضور نذرانہ پیش کرنے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے اپنی صفیں باندھ لیجئے. شہید صدر ضیاء الحق کی نماز جنازہ ادا کرنے والی ہے. اے فرزندان اسلام، اے اہل پاکستان، اس وطن کے نوجوانوں، صفحے بنا لیجئے. اس وطن کے بزرگوں، ہونے والی ہے. اس وطن کی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، ہمارے معزز مہمانوں، کا مظاہرہ کریں. نماز سے جنازہ ادا کرنے کے لیے اپنی صفیں سیدھی کر لیجئے. نماز جنازہ تیار ہے. اعلان ہوا، نماز جنازہ تیار ہے. شہید صدر ضیاء الحق کا. اپنے جذبات کو قابو میں رکھیے. نماز جنازہ تیار ہے. اپنے محبوب رہنما شہید صدر ضیاء الحق کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بھرپور نظم و ضبط کا مظاہرہ کیجیے. صفحے بنا لیجئے. نماز تیار ہے. نماز جنازہ. بنگلہ دیش کے صدر صفحے بنا لیجئے. صفحے بنائیں. حسین محمد ارشاد بھی اپنے بھائی، اپنے دوست شہید صدر ضیاء الحق کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ان کے علاوہ شہید صدر ضیاء الحق کے تمام دوست، ذاتی دوست جو ہمارے عظیم مہمان محترم ہیں، صفیں باندھ چکے ہیں. نماز جنازہ کی تیاری ہے. لوگوں کا، شہید صدر ضیاء الحق کے شہدائیوں کا ایک جم غفیر ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جو آج شہید صدر ضیاء الحق کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اپنی محبتوں، چاہتوں کا دل کی گہرائیوں سے نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اس کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے نہ جانے کس کس کونے سے آئے ہیں. چلیے آواز کہاں ہے؟ مائک والے کہاں ہے؟ مائک کی آواز دیکھیے، مائک کی آواز کھولے بھائی. آسمان سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. مہمانان گرامی، نماز جنازہ شروع ہونا چاہتی ہے. غیر ملکی وفود کے سربراہ، ان کے ارکان، پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ، آواز آ رہی ہے؟ قائم مقام صدر پاکستان جناب غلام اسحاق خان، وفاقی کابینہ کے سینئر وزیر جناب محمد اسلم خان خٹک، اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. یا اللہ صدر جنرل محمد ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کو